بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عامر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. آج ہم اس ولاگ میں بات کریں گے کل ہونے والی عمران خان کے ایک جلسے کے حوالے سے اور دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک جلسہ کیا گیا اس کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی کی اور نون لیگ کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات کی، تو دو چار چیزیں جو ایسی ہیں جو بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے اگر عمران خان کے میاں والی جلسے کی بات کی جائے تو اس میں عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے چند بڑی واضح چیزوں کا جو تذکرہ دوبارہ سے کیا، اور اس کے بعد اگر اسی میں یہ بات ایڈ کریں تو عمران خان کے پاس ایک بیانیہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ سازشی مداخلت، اسی بحاف پہ وہ جلسے کریں. اگر دوسری بات سائڈ پہ نون لیگ کی بات کریں تو ان کا ایک ریسنٹلی جب وہ اقتدار سے پہلے ان کا ایک لانگ مارچ ہوا جن میں انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے ایک مارچ کیا، وہ بیانیہ بنا ہوا تھا، نیا حل حکومت بیانیہ بنا ہوا تھا. لیکن اگر ریسنٹلی بات کریں تو کام کرنے کے علاوہ، کیونکہ صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی بیانیہ نظر نہیں آ رہا. اگر میاں والی کے عمران خان کے جلسے کی بات کریں تو یہ عمران خان کا آبائی علاقہ ہے، وہ حلقہ ہے جہاں سے 2003 میں عمران خان نے نیشنل اسمبلی کا پہلا الیکشن جیتا، اور اس کے بعد ہمیشہ سے انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا بھی ہے، اور 8 کے الیکشن بھی انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، 13 کا الیکشن بھی وہیں سے ون کیا، اور پھر 18 کا الیکشن بھی وہیں سے ون کیا. 18 کے الیکشن میں عمران خان نے 5 سیٹوں پہ الیکشنز جو لڑے تھے اور 5 کی 5 ون کی تھی، اور انہوں نے 4 سیٹیں چھوڑنے کے بعد میاں والی سیٹ کو اپنایا تھا، اور اسی بحاف پہ وہ اسمبلی میں موجود رہے اور اسی بحاف پہ وہ پرائم منسٹر بنے. اور جو کل انہوں نے میاں والی میں جلسہ کیا وہ دن کی روشنی میں کیا، کیونکہ عمران خان کے بقول یا ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے بقول نون لیگ اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز پہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ رات کی رات کو یہ جلسہ کیا جاتا ہے، دن کی روشنی میں یہ جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رات کی تاریخ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دن میں لوگ کم نکلتے ہیں. تو اسی بحاف پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب نے انہوں نے کل جلسہ کیا، سنگے ٹائم جلسہ ہوا. جلسے میں انہوں نے اگر میاں والی کی بات کریں تو یہ میاں والی کی تحریک کا سب سے بڑا جلسہ بتایا جا رہا ہے. جو سیاسی بزرگ ہیں میاں والی کے، ان کی بات سنیں تو ان کے مطابق بھی یہ میاں والی کا سب سے بڑا جلسہ ہے تحریک کا. اور اگر پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں جن میں کامران ہیں، عمران ریاض خان ہیں، یا باقی بڑے جو موجود ہے جرنلسٹ، ان کی بات سنیں تو ان کے مطابق بھی میاں والی کے تحریک کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے. اور ان میں عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے بڑا اسٹریٹ فارورڈلی کہا کہ عدالتیں رات 12 بجے کھل سکتی ہیں، تو کیا یہ چوروں کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے پیسے لیے، جو لوٹے ہوئے، اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. ان کے علاوہ انہوں نے پھر سے ایک دفعہ امریکہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اندرونی طور پہ میر جعفر اور میر صادق سے مل کر جو ہماری حکومت کو ختم کیا، اور اس حکومت کو میں کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا. اس کے بعد انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ملک کی قیادت کا فیصلہ عوام کرے گی، اور یہ پوری طریقے سے ہونا چاہیے، اور پوری قوم یہ جو ایک آزادی کی تحریک ہے اس میں شامل ہے. اور اس میں انہوں نے ایک اور چیز بڑی دلچسپ ایڈ کی، انہوں نے انصاف کے اداروں سے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میں پوچھتا ہوں ان انصاف کے اداروں سے جو رات کو سوموٹو لے سکتے ہیں، دن کو سوموٹو لے سکتے ہیں، تو کیا ضمیر فروشوں کے خلاف ان کا سوموٹو لینا نہیں بنتا تھا؟ پھر انہوں نے اپنے جو خطاب کے درمیان اور جو سٹارٹ اور لاسٹ پہ بھی امریکہ کو للکارا اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگوائے. ایونٹس کے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ عوام سے پوچھتا ہوں، بڑا چارج کراؤڈ تھا وہاں پہ جو موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ حقیقی آزادی کے لیے میری کال پہ اسلام آباد نکلو گے؟ تو لوگوں نے کہا نکلیں گے. انہوں نے کہا جو کنٹینرز لگے ہوں گے، جو چیری بلاسمز ہے وہ کنٹینر لگائے گا، تو آپ اس کنٹینر کو ہٹا دو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہٹا دیں گے. اور پھر ان کے بعد انہوں نے وزیر داخلہ جو پاکستان کے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے بارے میں کہا کہ 18 قتل کرنے والے نے کیا آپ کو روک سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں روک سکتا. اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سے پہلے یہ جو شعور کی بدداری قوم میں ہوئی ہے یہ ایک نعمت ہے اور یہ اب موجود ہے. اب اسی طرح دوسرے جلسے کی بات کریں جو پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابل مریم نواز نے میں نے کیا، اور کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو سب سے پہلے بیانیہ اٹھایا گیا تھا
جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا وہ تھا توشہ خانہ. حکومت میں آتے ہی شہباز شریف نے دوسرے دن وزیر اعظم بنتے ہوئے توشہ خانہ کا ذکر کیا, لیکن وہیں پہ اگر بات کریں توشہ خانہ کی تو اس میں کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ملی. اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرا پروپیگنڈا کیا, جو عمران خان کا سب سے بڑا بیانیہ ہے, جو عمران خان کا سب سے بڑا بیانیہ اس ٹائم نظر آ رہا ہے, اس کے ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو مراسلہ ہے یہ جھوٹا ہے, یہ خود لکھوایا گیا ہے, یہ غلط ہے. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر شہباز شریف بنے تو انہوں نے آتے ہی پہلے نیشنل جو سیکیورٹی کا اجلاس طلب کیا اور اس مراسلے کی حقیقت کو تسلیم کیا اور پھر ایک سے اعلامیہ جاریہ کر دیا. کسی حد تک کہ یہ بھی جو ان کا بیانیہ تھا کہ یہ مراسلہ جھوٹا ہے, غلط ہے, مراسلہ آیا نہیں ہے, یہ خود سے لکھوایا گیا ہے, یہ بھی غلط ثابت ہو گیا. اس کے بعد جب ایک اور بڑا ایشو بنا, جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی عربیہ میں احتجاج ہوا, کچھ مزدوروں نے احتجاج کیا تو نور لیگ نے اس پہ بڑی سیاست کی اور اسے مذہب کارڈ کے نام سے استعمال کیا گیا. لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک ایف آئی آر رانا ثناء اللہ صاحب کے حلقے فیصل آباد میں ایک ایف آئی آر ہوئی. اس ایف آئی آر میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, شیخ رشید, فرح حبیب, فواد چودھری, قاسم سوری اور ان کے علاوہ 150 کے قریب اراکین کو نامزد کیا گیا. لیکن دوسری جانب وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا فیصل آباد میں, بڑی طاقت کے ساتھ عوام باہر آئی اور انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف درخواست دینا شروع کر دی کہ جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں, اور دوسری سٹیٹمنٹ تھی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا استقبال حج سے بڑا ثواب ہے, تو لوگوں نے ان کے اگینسٹ درخواست دینا شروع ہو جائی. تو اس بیانیے کو بھی خاطر خواہ جو کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اس کے بعد ایک اور سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا. اس سکینڈلز میں ویڈیوز کے حوالے سے بات ہوئی کہ ویڈیوز آ رہی ہے عمران خان کی, آ رہی ہے ان کی نازیبہ ویڈیو آ رہی ہیں اور اس پہ بات ہونا شروع ہو گئی. یہ بھی کافی زور و شور سے ابھی اس کا مومنٹم بھی کریٹ ہو رہا ہے, لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی کیونکہ عمران خان صاحب نے عید سے قبل ہی بیان دے دیا کہ یہ عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے اور اس پہ بات ہونا ختم ہو گئی. اور اب پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابل جلسوں کا اعلان کر دیا. پاکستان تحریک انصاف نے میاں والی میں جلسہ کیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہ جو نائب صدر ہے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے اٹک کے شہر جو ایک تحصیل ہے فتح جنگ, وہاں پہ جلسے کا اعلان کر دیا. اور وہاں پہ جب جلسہ ہوا تو انہوں نے ٹائم جو جلسے کی اناؤنسمنٹ تھی وہ 4 بجے کی تھی, لیکن وہاں پہ کراؤڈز کے اکٹھا نہ ہونے اور لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے جلسے کے ٹائم کو بڑھایا گیا. 5 بجے کیا گیا, 6 بجے کیا گیا, 7 بجے, 8 بجے, ایونس کے 9 بجے کے قریب رات کی تاریخیں میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ ایک جلسہ کیا. اس پہ مریم نواز صاحبہ کے پاس جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی خاطر خواہ ایجنڈا تو نہیں تھا. انہوں نے چند چیزیں دہرائی جن میں انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, یہ ایک فساد ہے, یہ ہماری ترقی روکنا چاہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مقدر ہے اس میں فتنہ نہ لکھا جائے, اسودگی نہ لکھی جائے, ترقی ہونی چاہیے اور ترقی لکھی جائے. پھر انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی کہ روٹی, بجلی, ترقی, جو بھی چیزیں عمران خان صاحب چھین کے لے گئے تھے انشاءاللہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب واپس لے کے آئیں گے. پھر انہوں نے اسی بیانیے کو آگے بڑھایا اور فرح گوگی جو آج کل ہر جگہ پہ قابل ذکر ہیں, ڈسکس کی جا رہی ہیں, وہ نیب ہو یا کہیں بھی, ان کے اگینسٹ بھی انکوائری سٹارٹ کر دی گئی ہے نیب کی جانب سے اور انہیں ملک واپس لانے کے لیے ایک جدوجہد کی جا رہی ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے تانے بانے بنی گانا سے ملتے ہیں اور فنی جو فرح گوگی ہیں ان گھر کا راستہ بنی گالہ کھو جاتا ہے. اور انہوں نے پھر ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ فرح گوگی, عمران خان صاحب جانتے تھے کہ جو تحریک خدمت اعتماد آنے والی وہ کامیاب ہو جائے گی, اسی لیے انہوں نے پولیس کے پہرے میں راتوں رات ہی فرح گوگی کو پاکستان سے باہر بھیج دیا. اور پھر انہوں نے اور بات کی کہ لوگ مہنگائی سے مر رہے تھے لیکن اس کے باوجود 22 کروڑ عوام کی بجائے فرح گوگی کے اثاثے بڑھ رہے تھے. تو یہ مریم نواز کا ایک جلسے سے خطاب تھا. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو 22 لیول کی حکومت بھی ان کے پاس ہے اور وفاقی بھی حکومت ان کے پاس ہے, اس کے باوجود فتح جنگ کا جلسے کی جو ٹائمنگ تھی اس کا لیٹ ہونا اور لوگوں کا وہاں پہ نہ نکلنا ایک پریشانی کا باعث بن رہا ہے نون لیگ کے لیے. اور اس میں مریم نواز صاحبہ کیونکہ یہ سارے ادارے ان کے کنٹرول میں بھی ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ ایک تناؤ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے اور بہت سارے صدر زرداری اور باقی لوگوں سے مل کے
جو رجیم چینج کرنے والا پروسیس ہوا اور یہ ساری چیز ہونے کے بعد انہوں نے جو حکومت کو منظور کیا یہ غلط فیصلہ تھا، اور شاید مریم نواز کے پاس کوئی بیان ہی نہیں تھا، تو ان کا ایک ویڈیو وائرل بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جن پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب شہباز شریف کو چیری بلاسم بلاتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر بات کریں دورہ حکومت عمران خان کی تو اس میں نون لیگ خاطر خواہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ تب ان کے پاس ایک بیانیہ تھا کہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹس کے لوگوں کو، جرنلز کو اور ان کے چیفز کو مخاطب کر کے نام لے کے ان سے کہتے رہے کہ ہم آپ سے حساب لیں گے، آپ کی وجہ سے ہمیں ملک سے نکالا گیا، بہت ساری چیزیں انہوں کرتے ہیں۔ تو ان کے باوجود مریم نواز صاحبہ کے پاس ایک بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن دور حکومت میں آنے کے بعد جو وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، اور آج گورنر بھی چینج کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بہاولپور سے بلیغ الرحمان کو نامزد کیا جائے گا جو گورنر کے لیے، تو اتنے چینجنگز ہونے کے باوجود بھی اب کوئی بیانیہ نہیں مل رہا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنے بیانیے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ شاید وہ ایک سمپل سی بات ہے، انہوں نے پہلے بھی کہا کہ میں کشتیاں جلا کے نکلا ہوں، تو وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان اداروں کی جانب سے بارہا دفعہ عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، تھریٹ جاری کیا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ سیکورٹی اثار میں رہیں، سیکیور ہیں، لیکن ان کے باوجود عمران خان کا کل میاں والی کا جلسہ تھا، وہ اسٹیج پہ بڑے ظاہر طور پہ عوام کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میری جان سے زیادہ قیمتی اس پاکستان کی جو آزادی ہے، خود مختاری ہے۔ تو دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ہر دن بہتر کرے۔ انشاءاللہ بات ہوگی نیکسٹ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔